اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات گرامی، ہر مسلمان کی زندگی میں نماز کی جو اہمیت ہے اس سے کون بخوبی واقف نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کلمہ توحید کے بعد جو پہلا رکن بنتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کو دین کا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جتنی تاکید فرمائی اور قرآن پاک میں جتنی بار بلکہ بار بار قرآن پاک کا جو ذکر آیا، جسے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 800 مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں نماز کا ذکر آیا ہے کہ نماز کو قائم کیا جائے۔ تو ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نماز مسلمان کے زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ روز محشر کہ جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود، کہ روز محشر کو جب کہ بہت سخت دن ہوگا، پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اب اگر نماز اتنی ہماری زندگی میں اہم ہے تو آج کے لیکچر میں اس نماز کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ ایک مختصر سے لیکچر میں کما حقہ تفصیل کے ساتھ یہ بات ظاہر کروں کہ نماز کی اقامت کیا ہے اور ہم اس سے اپنی نمازوں سے پوری طرح کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بات انتہائی اہم ہے اور ہماری زندگی اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس لیے اس لیکچر کو غور سے سنیے گا اور اگر آپ کو یہ پسند آ جائے تو اسے آپ ضرور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی اس کا کما حقہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ہم اپنی نمازوں کو کتنا سنجیدہ لیتے ہیں، کتنا سیریسلی لیتے ہیں اور ہم ان سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتنا اٹھا رہے ہیں، یہ ہے آج کے اس لیکچر کا موضوع۔ بقول اقبال، مسجد تو بنا لی شبر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو آخر یہ نمازی بننے کا راز کیا ہے، اسی کے حوالے سے آج کے لیکچر میں بات کروں گا۔ سامعین و ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اس قول پر علماء نے، ائمہ کرام نے بڑا کام کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اذان، وضو، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک تمام ارکان نماز کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان اسی طرح نماز ادا کرے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی۔ اس حوالے سے کچھ چھوٹے موٹے اختلاف بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلاً آپ اذان ہی کے حوالے سے لے لیجئے تو کچھ لوگ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اذان کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے، کچھ لوگ اذان کے اندر کچھ تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بنیادی ڈھانچہ نماز کا ایک ہی ہے۔
اسی اور کچھ اختلافات اس طرح کے بھی ہے کہ کچھ لوگ نماز میں ہاتھ یہاں باندھنے کو ترجیح دیتے ہیں، کچھ لوگ ناف پر باندھتے ہیں، کچھ لوگ تھوڑا سا نیچے باندھتے ہیں، کچھ لوگ مکمل طور سے کھلا ہاتھ رکھتے ہیں۔ یہ بھی کچھ اختلافات ہیں۔ اور اسی حوالے سے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں پر نماز پڑھی ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طریقوں پر نماز پڑھی ہے، اس لیے یہ تمام طریقے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے قابل قبول ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک یہ اختلافات کوئی زیادہ معنی نہیں رکھتے، کیونکہ یہ تمام طریقے یا یہ تمام طرق سنت مطہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں، اور ان کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے پاس اپنے اپنے حوالے سے ان میں روایات موجود ہیں۔ بحیثیت ایک معلم، ایک پروفیسر اور ایک محقق کے، میرے نزدیک ان چھوٹے چھوٹے اختلافات پر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں، جس مکتب فکر کے ساتھ آپ راضی ہیں، اسی حوالے سے آپ نماز پڑھیے، آپ کی نمازوں کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگرچہ کہ ایک مکتب فکر دوسرے مکتب فکر کے طریقے نماز کو رد کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو شخص نماز میں یہاں ہاتھ نہیں باندھتا، یہاں باندھتا ہے، یا جو چھوڑ دیتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن ایسا کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی، کیونکہ تمام حوالوں سے اور ان تمام ارکان کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز محفوظ ہے روایات میں۔